السلام علیکم ویورز آج ہم شوہر یا ہسبینڈ جو ہوتا ہے اگر کسی کی بیوی وفات پا گئی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کا حصہ کیا ہوگا۔ یہ جو سورۃ نساء ہے اس کے آیت نمبر 12 کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اے مردو تمہارے لیے جو عورت نے چھوڑا ہے اس کا نصف ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ اگر فوت ہونے والی خاتون یا متوفیہ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے شوہر کو وراثت کا آدھا حصہ جائے گا، 1/2 جائے گا۔ لیکن اگر اولاد ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ شوہر کو 1/4 حصہ یعنی چوتھائی حصہ جائے گا۔ اب اگر مثال دے دیں تو اس طریقے سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ فرض کریں کہ خامد جو ہے متوفیہ جب وفات پا گئی تھی تو اس نے اپنے پیچھے 2 وارث چھوڑے، ایک شوہر تھا اور دوسرا اس نے اپنے پیچھے بیٹا چھوڑا۔ تو اس طرح چونکہ اولاد ہے بیٹے کی شکل میں تو ایسی سچویشن میں جو شوہر ہے اس کو 1/4 یعنی چوتھائی حصہ جائے گا اور جو باقی بچ جائے گا 3/4 حصہ وہ بیٹے کو چلا جائے گا، کیونکہ وہ ریزیڈیوری کے طور پر بھی بیٹا ہی ہوگا۔ جیسے 10 لاکھ روپے اگر خاتون نے اپنی وراثت میں چھوڑے یا بینک میں اس کے 10 لاکھ روپے پڑے تھے فرض کریں، تو کیا ہوا ایسی صورت میں آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے اندر سکسیشن سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، وہاں پر شیئرز نکلواتے ہیں، تو وہاں پر شوہر کا 1/4 عدالت نکال کے 3/4 جو حصہ ہوگا یعنی 2.5 لاکھ روپے شوہر کو مل جائیں گے اور باقی 7.5 لاکھ روپے بیٹے کے حصے میں چلے جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے قابل ذکر ہے کہ فرض کریں بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر خاتون نے یہ دوسری شادی کی یا اس سے پہلے اس کی ایک شادی تھی وہاں سے اس نے طلاق لے لی تو اس میں سے کچھ اولاد تھی، تو اب کیا ہوگا اگر اس کی اولاد ادھر سے تھی اور یہ جو خامد ہے اس میں سے کوئی اولاد نہیں ہے فرض کریں، تو پھر بھی یہ جو شوہر ہے اس کو 1/4 ہی ملے گا، اور اس کی جو اولاد ہے جو پیچھے جو جہاں سے یہ طلاق لے کے آئی ہے وہاں اگر اس کی اولاد تھی تو اس اولاد کو یہ حصہ جائے گا۔ اور یہ حصے کس طرح جائیں گے؟ اسی طریقے سے جائیں گے۔ فرض کریں ایک بیٹا بیٹی ہے تو باقی جو 3/4 ہے وہ ان کے اندر اسی طریقے سے تقسیم ہو جائے گا جیسے کہ 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے فرض کریں کہ شوہر ہے اور بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ شوہر جو ہے اس کو پھر چونکہ اولاد ہے 1/4 حصہ ہی جائے گا۔ اب جو بیٹی ہے اس کو 1/2 حصہ جائے گا، تو پھر کیا ہوا؟ باقی 3 حصے اس طریقے سے چلے گئے، باقی جو چوتھائی ابھی ہے وہ بچ گیا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ ریزیڈیوری میں کون آتا ہے اور اس کے کون وارثان بنتے ہیں۔ فرض کریں اس کا باپ ہے، ماں ہے، اگر وہ نہیں ہے، باپ ماں ویسے بھی اگر ہوتے تو ان کو حصہ بنتا۔ فرض کریں اس کا کوئی چچا ہے، ٹھیک ہے، اور چچا نہیں ہے تو اس کا کوئی بھتیجا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آگے کوئی اس کا جو ڈسٹنٹ کنڈرڈ میں سے کوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے یا ریزیڈیوری میں سے کوئی ہے اور بھی جو ہو سکتے ہیں دور کے رشتہ دار، تو وہ جو ہے نا وہ آ جائیں گے ریزیڈیوری، کیونکہ یہاں پر بیٹی بھی ریزیڈیوری میں نہیں آتی اور شوہر بھی نہیں آتا، تو ریزیڈیوری اگر کوئی ہے تو اس میں بھائی وغیرہ اور دوسرے دور کے رشتہ دار اگر اس میں سے اس کی اولاد کسی بھی لو سٹیج تک اگر چلے، لو سو ایور نتیجہ ہے تو ان کو بھی جائیداد جائے گی۔ اس طریقے سے شوہر جو ہے، شوہر کا حصہ 2 ہی صورتیں ہیں کہ 1/4 یعنی چوتھائی اگر اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2۔ باقی جو جائیداد ہے باقی بیٹا بیٹی یا دوسری ہیں وہ آگے صورتیں اور بھی انشاءاللہ چلتی رہیں گی، لیکن ایسی صورت میں ایک چیز اور کلیئر کر دی کہ اگر اس کی اولاد پیچھے گھر سے بھی ہے تو وہ بھی حقدار ہوگی۔ تو یہ آج کا جو ہے خامد کے حوالے سے جو اس کے رائٹس تھے وراثت کے اندر وہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ فیڈ بیک انشاءاللہ آپ دیتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔